السلام علیکم، آپ کو 360 اسٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اچھا گھر کون سا ہوتا ہے، بابا کا یا اپنا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ بابا کے گھر جیسا دنیا میں کوئی گھر ہے ہی نہیں، البتہ اپنا گھر تو آپ سے ہے۔ اگر آپ کا برتاؤ اچھا ہوگا تو گھر جنت نظیر ہوگا، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ وہاں پر جو ہے ان کا بھی تو عمل دخل ہوتا ہوگا نا؟ اس نے خدشات ظاہر کرتے ہوئے بات پر زور دیا۔ بالکل، ان کا عمل دخل بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر عموماً جانے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ میں نے روایتی سا جواب دیا۔ میرا نصیب کیسا ہوگا؟ اس نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد پھر پوچھا۔ نصیب کے فیصلے اوپر والا کرتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کا اخلاق اچھا، بات کرنے کی تمیز اور کچن پر گرفت اچھی ہے تو نصیب پر چاند لٹک رہے ہیں۔ میں نے موبائل پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی لہریں نمایاں تھیں۔ میری بات سے تسلی ملی، اطمینان کی جھلک چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ سائمہ کی عمر تو زیادہ نہ تھی کہ اسے شادی کی فکر ہوتی، مگر وہ گھر میں سب سے بڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر طرف سے شادی کا رخ اس کی جانب ہی ہوتا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کو لے کر ابا اماں پریشان تھے یا نہیں، مگر وہ کسی لمحے بھی اس فیصلے سے بے پرواہ نہیں تھے۔ ہر دوسری شادی کے تذکرے میں سائمہ کا ذکر آ ہی جاتا، وہ ہر بار اپنا نام سن کر گھبرا جاتی۔ اس کے دل میں بس اپنی اچھی اور بری قسمت کے خیالات گردش کرنے لگتے۔ جس مقام پر وہ کھڑی تھی وہاں ایسے خیالات کا آنا فطری سی بات تھی۔ عمر کے اس حصے میں سوائے اپنے مستقبل کے فکر مند ہونے کے اور کچھ نہیں تھا۔ بعض اوقات بچپن اور لڑکپن کے بعد جوانی بھی آتی ہے، فکریں اور پریشانیاں پہلے ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، چہل پہل تھی، سب کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک وہ تھی جو کہ تفکرات چہرے پر سجائے مہمانوں کے لیے کچن میں انواع اقسام کے پکوان بنانے میں مصروف تھی۔ مہمانوں کے آنے اور جانے تک وہ ٹھیک ٹھاک تھک چکی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتے ہی لیٹ گئی۔ سماجی تھکان سے زیادہ اس کا دماغ سوچوں کی طرف سے تھک چکا تھا۔ سوالات اور خدشات کے بیچ میں جگری جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ باتوں باتوں میں سائمہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے رشتے کی بات پکی ہو چکی ہے۔ سائمہ کی نیم رضامندی بھی شامل تھی۔ گھر میں خدشات بھی سر اٹھا رہے تھے۔ کچھ باتوں کو لے کر امی بھی فکر مند تھی، مگر ابا جی کو لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ اپنی برادری اور محکمے کا ہونے کے ناطے ابا پر جلد شادی کی دھن سوار ہو چکی تھی۔ خدشات کی جانب غور و فکر کرنے کی بجائے انہوں نے تیاریوں کو حتمی مراحل دینے پر توجہ مرکوز کی ہوئی تھی۔ بھائی سنیے، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سائمہ کے متوجہ کرنے پر ایک دم سے دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، سب خیر ہے؟ دل ہی دل میں کہتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی جی کہیے، لگتا ہے پھر سے بریانی جل گئی ہے۔ ارے نہیں نا، ہر بات میں مذاق نہیں اڑایا کریں، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اور پھر بولی، وہ ابا نے بات پکی کر دی ہے، شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے، میں نے جھٹ سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر لڑکا؟ اس نے رکتے رکتے کہا۔ کیا ہوا لڑکے کو؟ کچھ خاص نہیں، بس میں اسے نہیں جانتی، اس نے دھیرے سے کہا۔ اوہ اچھا، یہ بات ہے، تو شادی کے بعد اچھے سے جان پہچان کر لیجیے گا۔ ویسے آپ کو ابھی جاننا ضروری بھی نہیں، ابا نے جان لیا یہ کافی ہے۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئیں۔ دعا کیجیے گا میرے لیے سب خیر ہو، اس نے آخری الفاظ کہے۔ یہ آخری الفاظ وہ کہنا کبھی نہیں بھولی تھی۔ دعا کب نہیں کرتا، میں نے جواباً کہا۔ سائمہ شادی کے جوڑے میں اپنی مورت جیسی لگ رہی تھی، بہت ہی پیاری مگر ڈری ہوئی۔ تیز لائٹوں کی روشنی اور میک اپ کی کثرت کے باوجود چہرے پر تفکرات کے رنگ چھپ نہیں پائے تھے۔ خواتین میں گری ہوئی سائمہ کی نظریں مجھ پہ پڑی
تو اس وقت بھی اس نے پھر وہی سوال پوچھا، بھائی میرا نصیب؟ میں نے ٹوکتے ہوئے کہا، بس چپ رہیں، اچھے نصیب لے کر آئی ہیں، سب خیر ہوگا۔ بہن اور بھائی کے درمیان یہ مکالمہ صرف نگاہوں کے درمیان ہوا، ویسے بھی بہن بھائی کے درمیان کی گفتگو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج وہ امی کے گھر آئی تھی، کال پر بات چل رہی تھی، اماں صلاحیتیں سنا رہی تھی، اتنے دنوں کے بعد یاد آئی وغیرہ۔ اماں سائمہ کیسی ہے؟ موبائل نہیں لیا ابھی تک؟ میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ جیسی بھی ہے خود بات کر لیں، انہوں نے پاس بیٹھی سائمہ کو موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھائی، اس بامودبانہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ کہاں ہیں؟ کنجوس شوہر کی اہلیہ، ابھی تک بھائی صاحب نے موبائل نہیں دلایا؟ میں نے سارے سوال ایک ہی سانس میں کر ڈالے۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کہاں ہیں؟ میں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، اس نے پھر اختصارا کہا۔ ارے ایسے کیسے پتہ نہیں؟ میں کچھ اور کہتا اس نے فوراً کہا، چھوٹو کیسا ہے؟ اب امی کی طرف چکر لگا جائیں نا، ابھی میں ادھر ہی ہوں۔ جی کیوں نہیں، لگاتے ہیں چکر، پر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ خوشی و خرم اور ہر وقت چہکتی رہنے والی سائمہ کی مرجھائی ہوئی آواز نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ جب آپ آئیں گے تو سب بتا دوں گی، اس نے پھر مختصر جواب دیا اور اماں کو فون پکڑا دیا۔ شاید وہ رونے لگی تھی یا پھر اس کا دل بھر آیا تھا۔ اماں کیا ہوا سائمہ کو؟ میں نے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں پتر، تسی اس اتوار نوں گھر آ جاؤ۔ جی امی جی، میں نے کہا اور فون منقطع کر دیا۔ آج اتوار تھا، صبح ہی اماں کی کال آ گئی تھی۔ پتر کنی دیر وچ نکلنا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بس تیاری کر کے آپ کی طرف ہی آنا ہے۔ میرے جواب پر وہ مطمئن ہو گئیں اور پھر کال منقطع کر دی۔ گھر پہنچے تو دروازے پر سائمہ منتظر تھی۔ آج بابل کی رات دلاری اور پیار سے دھار گئی۔ میں بہت فرق محسوس ہو رہا تھا۔ سائمہ کی فکریں حقیقت کا روپ دھار چکی تھی، چہرے پر مایوسی اور نا امیدی عیاں تھی، اور کچھ باتیں سب کچھ واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ پتر، اماں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ان کی آنکھیں بھر آئیں، جیسے اپنا سمجھ کر بھیجا وہ غیروں سے بدتر نکلے۔ بہو کی صورت میں بیٹی دی تھی، مگر اس نصیب و جلی کو تو بہو کی محبت بھی نصیب نہ ہوئی۔ صرف 6 ماہ میں وہ سب ہوا جو کسی عمر بھر کی خاتون کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ مار پیٹ، تانے، نوکرانی جیسا سلوک اور بہت کچھ۔ اختتام یہ کہ بیٹی کی سانسیں چلتی رہیں، اس لیے اب اسے واپس بابل کے گھر لے آئے ہیں۔ گھر میں صرف ماتم بچھا ہوا تھا، سوگ جیسا ماحول تھا۔ کسی کا خون ہوا تھا جو بظاہر دکھ نہیں رہا تھا، وہ خون شاید ارمانوں کا تھا یا پھر امیدوں کا۔ دل بکھرے تھے یا پھر ایک زندگی ضائع ہوئی تھی۔ ہر فرد کو لگ رہا تھا کہ سائمہ کی امیدوں کا قصوروار وہی ہے۔ خود ہی خود میں ٹھہری اپنے سوالوں کو دل میں بسائے سائمہ دیوار کے ساتھ کھڑی سمجھ سے پھر بھی سوال کر رہی تھی۔ بھائی وہ میرا نصیب، آج تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہ تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے میری آنکھوں کے کسی کونے سے 2 قطرے نکلے، گالوں پر سے پھسل کر زمین میں دفن ہو گئے، جنہیں میں نے مہارت چھپا لیا تھا۔ کیوں؟ پتہ تھا بہن ہے، یہ قطرے بھی تکلیف دے جائیں گے۔ سائمہ کی نگاہیں مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، شاید وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ زیادہ کیا مانگا تھا، سوائے چند لقمے زندہ رہنے کے لیے اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کی حالت زار بتا رہی تھی کہ اس نے اس کے لیے جدوجہد بھی کی ہوگی۔ مجھے سانسوں کی ہے توڑ پیا، میں نے پھونکے ورد کروڑ پیا، کری منت زاری ترلے سب، میں نے ہاتھ دیے ہیں جوڑ پیا، میں نے پگ پگ تیری بلائیں لی، میرا ساتھ ابھی مت چھوڑ پیا۔